اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کون ہے؟ احادیث کی ساری کڑیاں اگر آپس میں ملائی جائیں تو اس کا جواب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہے۔ اس کی پیدائش مدینہ کے اندر ہوئی، یہودی گھرانے میں۔ یہ اسلام بھی لایا، اس نے حج بھی کیا ہے اور پھر اس کے بعد مرتد ہوا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے خیال کے مطابق، حالانکہ وہ روایتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، کہ اس کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوا نہیں تھا، بلکہ واقع حرہ کے موقع پر یہ گم ہو گیا، پھر دکھائی نہیں دیا۔ واقع حرہ کس کو کہتے ہیں؟ واقع حرہ ذی الحجہ 63 ہجری میں یزید بن معاویہ نے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ اس واقعے کو واقع حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ شخص گم ہو گیا، پھر اس کے بعد نظر نہیں آیا۔ بعض لوگوں کا ایسا خیال ہے، حالانکہ وہ باتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، لیکن خیال لوگوں کا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ، جب وہ تھا اس وقت تو لوگ دجال سمجھتے تھے کہ یہی دجال ہوگا۔ ابھی تو یہ انسان نارمل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی کو دجال بنائیں گے اور انسانوں کے لیے اسی کو آزمائش کا، امتحان کا ذریعہ بنائیں گے۔ ابن سیاد اس کو کہا جاتا تھا، صاف اس کا نام تھا، صافو بعض جگہوں پر لکھا ہوا، صافو، صاد الف فا پیش فو، صافو اس کا نام جو بتایا گیا۔ اس سلسلے میں چند روایتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کو 2 روایتیں رکھتا ہوں میں، اسی لیے صحیح مسلم کے رکھ رہا ہوں، حالانکہ بہت ساری روایتیں ابو داؤد کے اندر بھی ہیں، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی ہیں۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت تو ایسی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہی دجال ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز صحیح ہے، اگر غلط ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس چیز کو روک دیتے۔ بہرحال صحیح مسلم کے 2 روایتیں رکھتا ہوں۔ ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں بہت سارے بچے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو سارے بچے ادب کے طور پر وہاں سے چلے گئے۔ ابن سیاد جو تھا وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور صرف وہی بیٹھا ہوا، سارے بچے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو وہ بولا کہ نہیں، اس موقع پر اس نے کہا۔ پھر وہ کہنے لگا، یعنی تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایسے ہی خطاب کیا، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت بری لگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں، اتنی گستاخی سے بات کر رہا ہے۔ تو ارتداد کی وجہ سے، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ بچہ بھی بہت چھوٹا نہیں تھا، کہ مطلب بچہ بولے تو ایک دم صبی تھا، بچہ تھا، دودھ پیچا، مطلب اچھا خاصا، لیکن یہ ہے کہ مردوں میں شمار بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اجازت دیں، تو مرتد ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ہم سب اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے، یہ تو ایسی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو رسول ہی نہیں مان رہا، میں اس کی گردن مار دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی دجال، تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے۔ ایک روایت اور بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے اکثر یہ سمجھتے تھے یہی صاف ہی آگے چل کر کے دجال ہوگا۔ تو لوگ کہتے تھے اور اڑتے اڑتے تک اس کے کانوں میں بھی بات پہنچ گئی۔ تو وہ ایک دن کیا کہنے لگا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگوں کے سامنے وہ اس قسم کی بات کرنے لگا ابن سیاد، کہ اس کی باتیں سن کر کے ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہم لوگ غلطی پر ہیں، اس کو نہیں کہنا چاہیے دجال، یا نہیں سمجھنا چاہیے اس کو دجال۔ وہ کہنے لگا کہ اے اصحاب رسول، مجھے معلوم نہیں کہ تم لوگوں کو میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے، کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال یہودی ہوگا، اور میں تو اس وقت مسلمان ہوں نا، تب مرتد نہیں ہوا تھا، یہ مرتد تب نہیں ہوا تھا، دجال تو یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول نے کیا کہا ہے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری تو اولاد ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا
کہ رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اور میں تو یہاں پیدا ہوا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے، یعنی مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی گیا ہوں، پھر میرے بارے میں تم نے ایسا کیوں پھیلا رکھا ہے، ایسا میرے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی باتیں سن کر کے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم لوگ اس پر یقین کر لیں، لیکن پھر اس نے اچانک کہا واللہ لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس وقت دجال کہاں ہے، مجھے پتا ہے کہ اس وقت دجال کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو بھی میں پہچانتا ہوں دجال کے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا، جب ایسی باتیں سنی لوگوں نے اس سے، صحابہ کرام جو اس کے سامنے تھے، کہا وہ سب چھوڑو تمہاری باتیں، اچھا تم یہ بتاؤ تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ فل اینڈ فائنل بات لوگوں نے پوچھ لی ڈائریکٹلی، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم ہی دجال بنو، تمہیں دجال بنایا جائے؟ تو وہ کہنے لگا اگر مجھے بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا، یعنی پسند کروں گا کہ مجھے دجال بنایا جائے۔ تو لوگوں نے جان لیا یہ وہی ہے۔ تو احادیث کی کڑیاں اس طریقے سے جوڑنے کے بعد یہی بنتی ہے بات کہ یہ یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، اسلام بھی لایا لیکن مرتد ہوا، وہ اسلام لانا اس کا ایک ڈھونگ تھا، مرتد ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہوگی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قرب قیامت میں نکالیں گے، تو یہ اس کی دوسری شکل ہوگی جو آگے چل کر انشاءاللہ حدیث کے اندر باتیں آئیں گی کہ کس شکل کا ہوگا، اس کا فتنہ کیسا ہوگا، بطور امتحان انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جو ہے بھیجیں گے۔ اور پھر جب دجال یہ بن جائے گا، دجال بن کر دنیا کے اندر آئے گا، تو اس وقت مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت جب دجال بن کر آئے گا، تب جب دجال ہوگا تو اس وقت مکہ مدینہ میں یہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے۔